بہتر تھی. اس کے بعد یحییٰ خان نوز ڈائی، یحییٰ خان کے ضیاء الحق وہ فردر ڈاؤن، اور مشرف نے تو کباڑہ کر دیا. اب آپ کہیں گے آئین کا قصور ہے. اب این آر او اگر مشرف جو ہے بناتا ہے اور این آر او پہ آپ کے مرڈررز، آپ کے کرمنلز، آپ کے ڈیکوائٹس، آپ کے پتھاری دار، آپ کے بدماش 500 800 کو 1000 کو وہ معافی دے دیتا ہے اور ان کو انڈکٹ کرتا ہے اندر 8000 کے پالیٹکس میں. لیکن ہاں تقریباً 1000 ایک بندہ، ٹھیک ہے، 1000 ایک سیاسی انڈکٹ ہوئے، تو اس میں آئین کا کیا قصور ہے؟ اسی آئین کی بیس پہ آئین نے اس کو این آر او کرنے کی اجازت دی نا، ورنہ اس کو پاور ہی نہیں چاہیے این آر او کی. پاور میں آنے کی آئین نے کیسے اجازت دی؟ آئین میں تو ملٹری گورنمنٹ کا تصور ہی نہیں تھا. وہ تو نواز شریف کو کک آؤٹ کر کے اس نے تو قبضہ کر لیا اور آئین سے اپنے آپ کو انڈورس کروایا. آئین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں اس نے تو آئین کا کباڑہ کر دیا کہ آئین میں اپنا مارشل لا بھی ڈال دیا. اس نے ضیاء الحق نے اپنے مارشل لا کو 8th امینڈمنٹ میں لیگلائز کرا لیا کانسٹیٹیوشنلی انہی لوگوں کو، اسی قسم کے لوگوں کو یوز کر کے. تو آئین کا تو قصور ہی نہیں ہے، یہ ہے امپلیمنٹنگ ایجنسیز کا. اب آپ کہیں گے کہ سپریم کورٹ ججمنٹ دیتی ہے، وہ اپنی امپلیمنٹ کیوں نہیں کراتی؟ گورنمنٹ تو مانتی ہی نہیں ہے. اس میں سپریم کورٹ کا کیا؟ ابھی بحث چل رہی ہے. سپریم کورٹ کو آپ تو یا تو اسٹرانگ آرم دیں یا فوج کو جو ہے اس کے حوالے کر دیں کہ سپریم کورٹ جو ڈیسیجن دے فوج کو کہ بھائی امپلیمنٹ کرو، اور فوج امپلیمنٹ کرے. پھر تو آپ بلیم کر سکتے ہیں سپریم کورٹ. وہ ججمنٹ دیتے ہیں، ان کی مانتے ہی نہیں. اچھا چلیے، ابھی دوبارہ یہ فساد کھڑا ہو گیا. 25 جولائی کی تاریخ ہے، 25 کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا. اس میں 25 اصل میں کیا ہے کہ پچھلی بار سپریم کورٹ یہ سمجھ رہی تھی کہ یوسف رضا گیلانی کی حکومت اور زرداری کی حکومت یہ ذرا اس پہ ہلکا ہاتھ رکھیں تاکہ یہ ذرا کچھ سمجھ جائیں. وہ تو نہیں سمجھے. انہوں نے تو ابھی ان کی ڈیفینیشن آئے گی ہیبیچول آفینڈرز کی. ایک بار انہوں نے گناہ کیا، صرف کنٹیمپٹ آف کورٹ میں ان کو سزا لگی. آپ کو پتہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے آئین کے مطابق اس کو نہیں فالو کرنا، اٹ از سبورژن آف دا کانسٹیٹیوشن. دے ٹوک اے ویری لینینٹ ویو. انہوں نے صرف رائزنگ آف دا کورٹ پر سزا لی اور پرائم منسٹرشپ. وہ تو کہتے ہیں آئین کے مطابق ہم نے چٹھی نہیں لکھی. آئین کہتا ہے کہ جو انٹرپریٹیشن فائنل ہوگا وہ سپریم کورٹ کا ہوگا، وہ سب کو ماننا ہے. اور آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے. جب وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو آئین کے مطابق صدر کے خلاف چٹھی نہیں لکھی، تو وہ بھی تو آئین ہی کہتا ہے. وہ تو اگر کہیں گے کہ آئین کے مطابق ہمیں کسی کو قتل کرنے کی اجازت ہے، ہم کرتے ہیں. نہیں، لیکن کیا وہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ جو آدمی قتل کرتا ہے وہ کہتا ہے نا کہ میں انوسینٹ ہوں. پھر کورٹ کے پاس جاتا ہے میٹر، کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہی از انوسینٹ اور ہی از ناٹ انوسینٹ. سر آئی انڈرسٹینڈ، لیکن اس پرٹیکولر کیس میں وہ کہتے ہیں کہ آئین نے ہم کو آرڈر کیا کہ صدر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی. آپ کسی کی آواز بند کر سکتے ہیں یہاں جو آ کر بٹ آر دی لائن وہ جھوٹے ہیں کیا؟ آپ بالکل غلط انٹرپریٹیشن ہے. بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی بہت سافٹ سٹانس لیا ہے پچھلے 3-4 سال کے اندر. اگر آپ دیکھیں جیسے انہوں نے فرمایا کہ بہت ہی زیادہ لینینٹ جس کو کہنا چاہیے کہ اس معاملے کو اتنا طول دے دیا گیا. جیسے کہ حکومت نے اپیل دائر کی تھی جو ججمنٹ تھا سپریم کورٹ کا، تو اس این آر او کے سلسلے میں اس کو ریویو کے لیے 2 سال لگے پھر اس کو ریویو کرنے میں اور اس اپیل کو. اور حکومت یہ کہتی رہی کہ صاحب اٹ از انڈر ریویو. حالانکہ کوئی چیز انڈر ریویو ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایکشن کوئی سسپینڈ ہو جاتا ہے. there was no stay order granted by the Supreme Court but it took 2 years. You see, it could have been decided in a month. اسی طرح دوسرے کیسز کے اندر کچھ زیادہ ہی لینینٹ رہی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے معاملات طول پکڑ گئے اور پیچیدہ ہو گئے. جو بھی ججمنٹ ہو، ایسا بات ہے کہ اگر وہ جلد بازی کرتے تو یہی ماتم کرتے کہ دیکھو سپریم کورٹ کتنی ظالم ہے، جمہوریت کو اکھاڑ دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. 2 سال نہیں لگاتے، لیکن 2-3 مہینے 4 مہینے کے اندر فیصلہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اٹ واز اے ریویو پٹیشن. کوئی اس کا بیسک بنیادی تو چیز نہیں تھی، اس کے خلاف ریویو تھا. سو دے ور اوور لینینٹ. سو دے ہیو بین اوور لینینٹ. سو دیٹ از. اب یہ ہے کہ جو بھی قانون کے حساب سے کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے قانون جہاں نہیں ہوگا وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. اور ایک عام آدمی، میں ہوں، آپ ہیں، یہ ہیں، ان کے پاس وہی رائٹس ہیں
جو کہ کسی منسٹر کے پاس ہونے چاہیے, یا اور آپ یورپ میں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے منسٹرز ہوتے ہیں. اب تو خصوصی رائٹ ہر وزیر اور ایڈوائزر تک میں خاص یہ جمہوریت کی بنیادی چیز ہے کہ ایوری ون از ایکول, اور ہر ایک کے پاس ایکول رائٹس ہیں, جو کہ آئین کے غیر ضروری جگہ پہ غیر ضروری سی باتیں لکھی ہوئی ہیں. دس از ویری مچ اے پارٹ آف یور کانسٹیٹیوشن, آپ کے آئین کا حصہ ہے. لیکن آپ نے جب تفریق شروع کر دی کہ اس کے حقوق اور ہیں اور میرے حقوق اور ہیں, تو پھر پرابلمس پیدا ہو جاتے ہیں. اور وہ تفریق اگر اس کے پیچھے اگر پارلیمنٹ ایسی ہو جو کہ اس کو آنکھیں بند کر کے سپورٹ کر رہی ہو, تو پھر جمہوریت کا مذاق اڑتا ہے کہ یہ جمہوریت کس انداز کی ہے. ہم جو کچھ کر لیتے ہیں, لیکن باہر کے ممالک دیکھیں جو جس انداز سے پاکستان کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ واقعی دیز گائز آر مورونز, دے آر ریئلی پیپل. شائستہ الفاظ استعمال نہیں کیے جا سکتے ٹیلی ویژن پہ جو پاکستانیوں کے بارے میں آج کل کہے جاتے ہیں. انگریزی میں کہہ رہے تھے, اردو میں غیر شائستہ ہو جائے گا. تو جو پاکستان کے بارے میں کہے جا رہے ہیں, تو یہ نہایت افسوس کا مقام ہے. کسی بھی ملک کے لیے اگر آپ کے پاس 4 ستون نہ ہوں تو وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. سب سے پہلے تو تعلیم, جو کہ ایٹ آل لیولز, پرائمری, ٹیکنیکل ہے. دوسرا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. تیسرا انوویشن اینڈ انٹرپرینرشپ, جہاں کے نئی نئی ایجادات ہوں اور پھر اس کا امپیکٹ ہو سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ پہ. اور چوتھا بہت اہم ستون, بلکہ بنیاد کہنا چاہیے, وہ گڈ گورننس ہے, جس میں میرٹ بیس سسٹم ہو, جس میں انصاف ہو, جس میں ہر ایک کے حقوق پروٹیکٹڈ ہوں. اور یہ جو چیزیں جب تک آپ انشور نہیں کریں گے کسی میکنزم سے, انشور نہیں کریں گے, جب تک آپ کے پاس یہی کھیل ہوتا رہے گا جو پاکستان میں. فلی اگر انشور نہیں کریں گے کسی میکنزم سے, اور وہ میکنزم کانسٹیٹیوشن میں موجود نہیں کیا گیا جس سے کہ کانسٹیٹیوشن اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکے, این آر او کرنے سے صدر کو روک سکے, الٹے سیدھے آرڈرز سائن کرنے سے, ایس آر اوز ایشو کرنے سے, وہ تمام چیزیں جس کی آپ نے کہا کہ آئین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, جن انسٹرومنٹس کے ساتھ اس آئین کی عزت لٹی, وہ انسٹرومنٹ سے بچانے کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہے. ایز اے رزلٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین اب ہمارے خلاف ایک ڈاکومنٹ بن گیا ہے جس کو استعمال کر کے عوام سے زیادتی کی جاتی ہے. یہ دیکھیں سپریم کورٹ کے لیے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ اس وقت تک اس ملک میں مارشل لا لگتے رہے, ٹھیک ہے, فوج ٹیک اوور کر لیتی ہے, اور آج بھی کر سکتی ہے وہ چاہیں تو, کوئی ان کو نہیں روک سکتا. دکھ رہا ہے آئین نہیں روک سکتا. سچویشن بن رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں یہ جو آپ نے الفاظ کہے نا, وہ سچویشن بنا رہا ہے کہ آئین جو ہے اس میں سلوشن نہیں ہے. دس از واٹ آل دا ڈکٹیٹرز سے وین دے کم ان, کہ آئین میں کوئی سلوشن نہیں ہے. یہ حالات خراب ہو گئے, مار دھاڑ ہو رہی ہے, قتل غارت ہو رہی ہے, کورٹوں کو نہیں مانا جا رہا ہے, اور ٹرائیکاٹمی آف پاور ختم ہو گئی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ حقیقت ہے. آپ نے کہا یہ حقیقت پاسٹ کی میں بتا رہا ہوں. نہیں, میں تو اپنی کنڈیشن آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ میں چھالا ہوں, میرے زخم ہیں, میرے بچے قتل و غارت کر رہے ہیں, خون خرابہ ہو رہا ہے, اور یہ آئین مجھے کچھ نہیں بچا رہا. آپ کو ہسٹری کی بات بتا رہا ہوں کہ ہسٹری میں جب بھی یہ حالات جو آپ کہہ رہے ہیں, نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا میرے کندھے شفٹ کر رہے ہیں, آپ سیاست کر رہے ہیں. چلے میں کہتا ہوں کہ جب بھی ایسے حالات ہوئے ہیں جو کہ آج کل ہیں, جس کا سلوشن آئین میں نہیں ہے, جو کہ آج کل ہیں, آج کل بھی Let me put words in your mouth. اس طرف جا رہے ہیں, ابھی پہنچے نہیں ہیں. اوکے, ابھی بھی سپریم کورٹ ایکٹیو ہے, اور کورٹس بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے ڈیسیجنز منوا رہے ہیں. جس دن یہ سسٹم جو ہے اس کو یہ ایلیگیشن لگا کہ نہ ابھی جو حالات ہیں ان کو امپروو کرنے کے لیے آئین میں سلوشن نہیں ہے, تو وہ دن تیار ہو جائے گا رائپ فار ٹیک اوور. عادل احمد صاحب, آپ اس میری ماضی کی جو آپ سے گفتگو رہی ہے اس میں آپ نے اس کانسٹیٹیوشن کو کمزور سمجھا ہے. جی, میرے خیال سے تو ایک مذاق ہے جو موجودہ کانسٹیٹیوشن ہے اس وقت. اور جیسے کہ آپ نے کہا, یہ بھی بات بالکل درست ہے, آئی ایگری ود دس, کہ جب تک کہ امپلیمنٹنگ ایجنسی صحیح نہیں ہوں گی تو آپ کتنا ہی خوبصورت کانسٹیٹیوشن لے کر آ جائیں, اٹ ول نیور بی امپلیمنٹڈ پراپرلی. کیونکہ تو جب تک کہ آپ گارنٹی نہیں کریں گے کہ جو امپلیمنٹرز ہیں, جو پارلیمنٹ ہے, جو سسٹم آف گورننس ہے, جو آپ کا جوڈیشل سسٹم ہے, جو دوسرے ادارے ہیں, جیسے کہ آپ کے جو پبلک ادارے ہیں جیسے کہ اسٹیل ملز ہے یا پی آئی اے ہے, ان کے ہیڈز کس طرح کون چنتا ہے, کیا اس کے آٹونومی ہے, کیا میرٹ بیس سسٹم ان کے اندر ایسا سمویا ہوا ہے کہ کسی پرائم منسٹر کی یا پریزیڈنٹ کی مجال نہ ہو کہ ان کو ٹچ کر سکے. ہائر ایجوکیشن کمیشن نے سروائیو کیوں کیا ان اسپائٹ آف ایوری تھنگ؟ ان کے جاوید لغاری صاحب کے بھائی کو بھی پریشان کیا گیا, ان کو جیل میں بند کر دیا گیا تھا, کیونکہ جب قانون بن رہا تھا اس کا تو اس میں یہ لکھ دیا گیا تھا کہ چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن کو صرف اس وجہ سے ہٹایا جا سکتا ہے کہ یا تو ثابت ہو جائے کہ ان کا دماغ خراب ہو چکا ہے, یا کرپشن ثابت ہو جائے, یا وہ اتنے بیمار ہوں کہ وہ اٹینڈ نہ کر سکیں آفس. اس کے علاوہ پاور نہیں ہے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ہٹانے کو. ایک 17 ممبر انڈیپینڈنٹ آٹونومس بورڈ ہے
جو کہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ فنڈنگ ایلوکیشن اپنے آپ کو پروٹیکٹ کروا. اسی طریقے کی آئین تو ہمیں کوئی ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہوگا, صدر کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. اب وزیر اعظم اور وزیروں کو جسٹس کو آئین پروٹیکٹ کرتا ہے, اس کو مشرف نے نکال دیا, تو اب اس میں آئین کا کیا قصور ہے؟ چلے وہ تو ظالم عامر تھا, چلیے اس کی اس نے قیمت ادا کی ہے, لیکن جمہوریت بھی تو کرتی ہے یہ. انسان جو ہے انسان ہوتا ہے, وہ جو ہے ظالم بھی ہو سکتا ہے. جمہوری حکومت میں آئے ہوئے ظالم نہیں ہو سکتے, اس میں بھی ظالم ہو سکتے. تو ظالم ہیں کہ نہیں؟ اس میں بھی ظالم ہے, ظالم ہے کیونکہ عوام مر رہی ہے ہر جگہ پہ. بلوچستان میں, کراچی میں 10-15 لاشیں روز گر رہی ہیں. کل پھر حالات برے رہے کراچی کے, تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے, کہاں ہے گورنمنٹ, تو ہے ہی نہیں. لیکن اس میں بھی سپریم کورٹ, ڈوگر کورٹ موجود تھا, اس کے انڈورسمنٹ سے کیا گیا جو بھی کیا گیا. تو اٹ واز ایکچولی انڈورسڈ بائی دی جسٹس سسٹم ایٹ دا ٹائم within the confines of the constitution. تو اس میں مسئلہ یہی ہے کہ آپ کتنا ہی خوبصورت آئین ہو, جب تک کہ بنیادی سسٹم جو ڈھانچہ ہے آپ کا گورننس کا, اس میں آپ تک یہ نہیں سموئیں گے, تو آپ کے پاس جو بھی حکومت آئے گی it will be as good or as bad as the people of Pakistan. جب تک کہ شعور نہیں ہوگا, جب تک کہ تعلیم نہیں ہوگی, جب بنیادی چیزیں ایڈریس نہیں ہوں گی آپ کی. کیا وجہ ہے کہ سنگاپور ایک چھوٹا سا ملک ہے اور اس کے $350 ارب کی ایکسپورٹس ہیں, جو پاکستان کی ایکسپورٹ سے 20 گنا سے تقریباً زیادہ ہیں. کیا وجہ ہے کہ ایک چھوٹا سا ملک آسٹریا ہے جس کی 8 ملین, کراچی سے آدھی آبادی ہے, اور اس کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ پاکستان سے 3 گنا 4 گنا زیادہ ہیں. یہ اسمال کنٹریز, آپ فن لینڈ دیکھ لیں, اس کی 40 لاکھ آبادی ہے, کراچی سے 1/4 آبادی ہے, اور کہاں اس کی انوویشن اور دنیا کا نمبر 1 سب کچھ پاسبل مانا جاتا ہے. سو اٹس پاسبل, لیکن اس کے لیے تعلیم یافتہ قوم ہونی چاہیے. قانون بھی تو چاہیے نا سر. جی یہ قانون, اچھا چلیے, قانون بنائے گا کون؟ چلے میں تعلیم یافتہ پہ آتا ہوں. یہی لوگ بنائیں گے نا, ہم میں تعلیم یافتہ پہ آتا ہوں. قانون اتنے بنے ہوئے ہیں, 36 والیوم ہیں میرے پاس پڑھے ہیں قانون کے. اب وہ قانون پڑھے گا کون, امپلیمنٹ کون کرے گا؟ سر میں آپ کو اپنی پرابلم بتاتا ہوں. عطا الرحمان صاحب بالکل صحیح, میں تعلیم میں بھی مانتا ہوں, کلیجیٹ ہمارا ویک ہے, اس کلیجیٹ پہ کیا الیکشن ہوگا یہ بھی میں مانتا ہوں. لیکن کانسٹیٹیوشن یہ تو لکھتا ہے کہ جی ہم نے تعلیم دینی ہے, لیکن اس کے اوپر اس قسم کے ایسی کوئی شکے نہیں ہے کہ جس وزیر اعظم نے تعلیم نہ دی پاکستان کو اس کو پھانسی لگا دیا ہے, جس صدر کی حکومت میں تعلیم کی شرح اتنی نہ بڑھے اس کو 100 سال کے لیے نکال دینا چاہیے. یہاں تو قانون ایسے ایسے ماشاءاللہ آئین کے اندر لکھے گئے. ایک ہوتا ہے نا لاز, ایک ہوتا ہے دا فنڈامنٹل ڈاکیومنٹ. میں یہ سمجھتا ہوں از ٹوڈے ورکنگ اگینسٹ می, وہ مجھے کہیں بھی پروٹیکشن نہیں دے رہی. ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, بات کا آگے بڑھیں.